وسلم وعلى رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے میں اباحت ہے، لیکن تقسیم کرنے میں حساب کتاب ہونا چاہیے. کھانے پینے میں جس نے زیادہ کھایا کم کھایا کوئی حرج نہیں. اس باب کے بارے میں کہا کہ یہ ہے ما قبل میں جو باب ہے اس کا خلاصہ تھا تعاشروا کالاخوان، اور اس کا خلاصہ ہے تعاملوا کالاجانب، معاملات میں اجنبی بنو اور ساتھ رہنے میں بھائیوں کی طرح رہو، حساب کتاب کرو. حدیث پہلے گزر چکی تھی. فما كان من خلیطین فإنہما یتراجعان بینہما، آپس میں رجوع کریں گے بالسویۃ، تاکہ ہر ایک کا حصہ تقسیم میں اس کے حق کے ساتھ برابر ہو جائے. جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کا حصہ اس کے ساتھ برابر ہو جائے. ایسے وہاں آپ کو بتایا تھا کہ جب عامل آیا اور دو شریک ہے 120 ان کی بھیڑ بکریاں ہیں، اس نے اور دونوں شریک ہیں اس طرح ایک کے لیے ثلثین ہے ایک کے لیے ثلث ہے، اور اس نے دو بکریاں لے لی اس لیے کہ دو شریک ہیں، تو ایک کے حصے میں تقریباً 80، اس کے اوپر بھی ایک ہے، اور ایک کے حصے میں 40، اس کے اوپر بھی ایک بکری ہے یا ایک ڈبی ہے. اس نے دو لے لی، اور فرض کرے کہ دو کی قیمت 6 ہے اور ایک کی قیمت 3 درہم ہے، تو گویا کہ اس نے 6 درہم لے لیے. اب 6 درہم میں صاحب الثلثین کے 4 درہم گئے اور صاحب الثلث کے 2 درہم گئے، حالانکہ صاحب الثلث پر بھی 3 درہم ہے کیونکہ ایک بکری اس پر بھی لازم ہے. تو بتلایا تھا کہ صاحب الثلث سے 1 درہم لے لے گا، تو پھر ہر ایک کے حصے کے ساتھ اس کا حق برابر ہو جائے. باب قسمت الغنم، امام شافعی کے نزدیک بھیڑ بکریوں کی تقسیم میں قیمت کا لگانا ضروری ہے، اور باقی علماء کے نزدیک تقویم کے بغیر بھی ٹھیک ہے. تم یہ بکری لے لو، میں یہ بکری لے لوں گا، اگرچہ قیمت کا حساب نہ ہو، تو اس میں صغر اور کبر کا تفاوت جمہور علماء کے نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہے. ہاں اگر قیمت کی ضرورت ہو اور ہر ایک اصرار کرے کہ قیمت لگانا چاہیے تو پھر قیمت لگا دو. اس بات کا خلاصہ یہ ہے قسمت الغنم تجوز ولو كانت من غیر اعتبار قیمت، اس لیے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ربا لازم آئے گا، اموال ربویہ میں سے نہیں ہے. اب اگر قیمت لگائیں گے تو پھر یہ کہ ایک اونٹ ایک لے لیں اور دوسرے کو اونٹ کے بدلے میں 10 بکریاں مل جائیں گی. قربانی میں ایک اونٹ 7 بکریوں اور 7 دمبوں کے برابر ہے.
اور تقسیم میں ایک اونٹ 10 کے برابر ہے۔ اب اگر قیمت لگائیں گے تو پھر تو ہم دیکھیں گے کہ اونٹ کی کتنی قیمت ہے اور 10 دمبوں کی کیا قیمت ہے، لیکن اگر اس کی قیمت کے بغیر ہو تو ہم کہیں گے فلان کو ایک اونٹ دے دو اور دوسرے کو 10 دمبے دے دو، قیمت برابر ہو یا ہو۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 1 تقسیم الغنم من غیر القیمت۔ نمبر 2 اعتبار القیمت، اس میں ایک اونٹ 10 کے برابر ہے۔ نمبر 3 قربانی، اس میں 7 کے برابر ہے۔ عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حكم أخبرنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة۔ یہ ذی الحلیفہ وہ مشہور ذو الحلیفہ نہیں ہے بلکہ من تہامہ، یہ الگ ہے، یعنی میقات نہیں بلکہ میقات کے علاوہ ہے۔ اصحاب الناس جوع واصابوا ابلا وغنما، انہوں نے ابل اور غنم کو حاصل کیا۔ قال وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جماعت میں تھے۔ فعجلوا وذبحوا ونسبوا القدور، فأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور فأكفئت، ان کو الٹا کیا گیا اس لیے کہ بغیر اجازت کے۔ ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، ایک کو بعیر دے دیا، دوسرے کو 10 من الغنم دے دی۔ اب یہاں ترجمۃ الباب کے ساتھ موافقت اس میں ہے کہ 10 من الغنم میں تعداد کا اعتبار کیا، اس کی قیمت کا اعتبار نہیں کیا۔ قیمت کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، یہ نہیں کہ یہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے۔ فند منها بعيرا ند فر فضربوه فأعياهم، ان کو عاجز کر دیا، ان کو تھکا دیا۔ اعیا کا مطلب عاجز کرنا، اعیا کا مطلب تھکا دینا۔ وكان في القوم خيل يسيرة، خیل گھوڑے۔ فأهوى رجل منهم بسهم، ایک آدمی نے تیر کا ارادہ کیا۔ فحبسه اللہ، تو تیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو روک دیا۔ اگر تیر چلائے اور بسم اللہ پڑھے تو وہ ذبح کے بغیر بھی حلال ہے۔ ہاں اگر وہاں پہنچ گئے اور وہ زندہ ہے پھر ذبح کرنا لازم ہے۔ قال ان لهذه البهائم أبابد، یہ جو بہائم ہے ان میں سے بعض بھاگنے والے ہیں، كأبابد الوحش، جیسے وحشی جانور بھاگتے ہیں۔ فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، جو تم پر غالب آ جائے تو یہی کام کرو۔ قال جد انا نرجو او نخاف العدو غدا، کل یہ خوف ہے کہ دشمن کا مقابلہ ہوگا۔ ولیست معنا مدن، چھریاں نہیں ہیں، تو اگر ہم تلوار سے ذبح کریں گے جانوروں کو تو تلوار کمزور ہو جائے گی، کند ہو جائے گی، اور دشمن کے ساتھ مقابلہ سامنے ہے، تو اشکال وارد نہیں ہوتا کہ جب ذبح کرنے کا ارادہ ہے تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ دشمن کا مقابلہ ہوگا۔ دشمن کے مقابلہ اور ذبح کرنے میں کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اگر دشمن کا مقابلہ کریں گے تو اس کے لیے اچھی تلوار ہونی چاہیے،
اچھی تلوار تب ہوگی جب اس کے ساتھ ہم ذبح نہ کریں. ذبح کریں گے تو پھر اس کو کہتے کنڈ ہو جائے گی. فنذبح بالقصب یعنی اتأذن فنذبح، کیا ہم ذبح کریں گے بالقصب، قصب کے ساتھ، یعنی وہ بانس اس کو چیرا جائے. جب اس کو چیرا جائے تو وہ تیز ہو جاتا ہے، کیا اس کے ساتھ ہم ذبح کریں گے؟ قال ما انہر الدم، بس کھاؤ. ما انہر الدم کے اندر وہ رساس بھی شامل ہے، وہ گولی بھی شامل ہے. جس گولی کو مارتے ہیں اور وہ زخم پیدا کرتی ہے، وہ زخمی کرتی ہے اور خون بہاتی ہے. اس لیے کہ جب اس کو گولی مارتے ہیں تو گولی کی وجہ سے آگ پیدا ہوتی ہے، اور آگ ہوا میں بدل جاتی ہے. وہ ہوا گولی کے ساتھ مل کر اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ ذبح کرنے کا کام کرتی ہے، اور وہ اس طرح خون بہاتی ہے جیسے چھری خون بہاتی ہے. اس لیے مالکیہ کی ایک جماعت نے فتویٰ دیا ہے الصید بالبندقیۃ، شکار کرنا بندوق کے ساتھ جائز ہے جبکہ بسم اللہ پڑھ لے. رساس کے ساتھ، رساس گولی کو کہتے ہیں، لأنه يخسف أكثر من الحديد، لوہے سے زیادہ زخمی کرتی ہے. اسی طرح مجلہ اور شرح مجلہ میں بھی اس کو جائز کہا ہے. نواب صدیق حسن خان نے بھی، شوکانی وغیرہ نے بھی اس کو جائز کہا ہے. مفتی ابو السعود جو مشہور مفتی ہے، ابو السعود جن کی تفسیر بھی ہے، انہوں نے بھی حد جائز کا فتویٰ دیا ہے. یہ جائز ہے. اور محمود احمد حمزاوی، شیخ محمود حمزاوی نے اس پر رسالہ لکھا، اور وہ مفتی دمشق تھے شامی کے بعد. تو انہوں نے رسالہ لکھا ہے فتوى الخواص فی حل ما سوید بالرصاص، خواص کا فتویٰ کہ حلال ہے ما سوید بالرصاص، جس کو شکار کیا جائے بالرصاص، گولی کے ساتھ. اور جو مشہور شامی ہے اس نے حلال نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے، جس کے بعد عام لوگ وہی فتویٰ دیتے ہیں. تو بہرحال اس کی زیادہ بہت تحقیق ہم نے فتاوی دارالعلوم زکریا میں لکھی ہے، اور لوگوں سے سنا ہے کہ اتنی مفصل تحقیق کسی اور جگہ نہیں ہے جتنی مفصل تحقیق فتاوی دارالعلوم زکریا میں ہے. لوگوں سے ہم نے سنا. ما انہر الدم، جو خون کو نہر کی طرح بہا دے، بس جائز ہے. وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ، ایسا سن والظفر، سن اور ظفر مستثنیٰ ہے. شافعیہ کی نزدیک بالکل جائز نہیں سن اور ظفر کے ساتھ. ابو حنیفہ فرماتے ہیں متصل کے ساتھ جائز نہیں، منفصل اگر ہو اور اس کو تیز کر دے تو اس کے ساتھ جائز ہے. امام مالک فرماتے ہیں یجوز بالعزم دون السن، لیکن یہاں دونوں کا ذکر ہے. وسأحدثكم عن ذلك، اما السن فعزم واما الظفر فمدى الحبشة، اور جب ظفر کو الگ کر کے تیز کر دے تو پھر پرندے وغیرہ کو ذبح کر سکتے ہیں. باب القران فی التمر بین الشرکاء، جب شرکاء شریک ہے اور کھجور میں کمی ہے تو پھر اگر ایک دو لے لے تو مکروہ ہے. نہیں تحریمی ہے ظاہریہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں خلاف اولا ہے. باب القران فی التمر بین الشرکاء حتی یستأذن. اشکال یہ ہے
کے باب کا مطلب تو یہ ہے کہ تمر میں قران کر سکتے ہیں حتیٰ یستأذن، یہاں تک کہ اجازت لے لے تو پھر نہیں کر سکتی، حالانکہ جب اجازت لے تو کر سکتے ہیں۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قران سے پہلے عدم قران مقدر ہے، عدم القران فی التمر حتیٰ یستأذن، یہ تکلف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں لا یقرن مقدر ہے، باب القران یعنی باب حکم القران فی التمر بین الشرکاء، اور حتیٰ سے پہلے لا یقرن حتیٰ یستأذن اصحابہ، تو دو توجہ، باب ترک القران فی التمر حتیٰ یستأذن، یا حتیٰ سے پہلے لا یقرن حتیٰ یستأذن اصحابہ، ساتھیوں سے اجازت لے لے، یا اطلاق کثیر ہے کہ اگر کوئی کھائے تو دو کھا لے، یا اپنی ملکیت ہے۔ حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا جبل بن سهيم سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن اصحابه، لا يقرن حتى يستأذن۔ حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن جبل قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة قحط سالی، قحط سالی کو سنتن کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں اس سال کو۔ وكان ابن زبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا، دو مت لو، تین مت لو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، والنهي خلاف الأولى۔ اب اس بات کی طرف آئے جس کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا تھا کہ قیمت لگا کر تقسیم کر لے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ شرکاء اشیاء کو تقسیم کرے قیمت کے اعتبار سے، مرغیوں کو تقسیم کرے یا بھیڑ بکریوں کو تقسیم کرے یا سامان کو تقسیم کرے، اس میں قیمت کا لحاظ رکھے۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے، التقویم واجب، اور باقی ائمہ کے نزدیک تقویم واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ حدثنا عمران بن میسر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له حصة له نصيبا له من عبد او شركا او حصة یا نصیبا وكان له ما يبلغ ثمنه، اور اس کے پاس اتنی قیمت ہے یبلغ ثمنه جو عبد کے ثمن کے برابر ہے، یہ قیمت العبد، یہ محل ترجمۃ الباب ہے، تو اس کی قیمت لگا دے اور قیمت کا حصہ دوسرے شریک کو دے دے۔ دو آدمی شریک ہے، ایک نے اپنے حصے کو آزاد کیا، جس نے اپنے حصے کو آزاد کیا تو عبد کی قیمت ہے 2000، تو 1000 اس کا حصہ ہے، ایک دوسرے کا حصہ 1000 دے دے اور کل عبد آزاد ہو جائے، پورا عبد آزاد کر دے۔ یبلغ ثمنہ بقیمت العدل، یہ محل ترجمہ، فهو عتیق کا مطلب یعنی فوجب علیہ ان یعتقہ، واجب ہے علیہ معتق پر ان یعتقہ کہ باقی حصے کو بھی آزاد کرے، عتیق کا مطلب وجب علیہ، اور یہ ہم نے کہاں سے نکالا وجب علیہ؟ آنے والے صفحے میں جب آئے گا تو پھر آپ کو بتلا دیں گے انشاءاللہ کہ اس پر نشان لگا دو۔ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَإِلَّا اور اگر اس کے پاس قیمت نہیں ہے تو آزاد ہوا جتنا آزاد ہے۔ اب ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں جتنا آزاد ہے وہ آزاد ہے اور باقی بند ہے، استثناء نہیں ہے،
احناف کہتے ہیں ائمہ ثلاثہ کے علاوہ احناف استسعا کرے گا، اور استسعا کا ذکر آنے والی حدیث میں مصنف نے بہت جلدی کیا تاکہ دوسرے ائمہ یہ نہ کہے کہ استسعا کا ذکر نہیں۔ استسعا کا مطلب یہ ہے کہ غلام سے کہے تم کتنی قیمت لاؤ کماؤ، اور قیمت کا حصہ دوسرے کو دے دو تاکہ آزاد ہو جاؤ، اس لیے کہ معتق مالدار نہیں دے سکتا۔ تو اگر آزاد کرنے والا معتق مالدار ہے اور اس نے اپنا حصہ آزاد کیا، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسرا بھی اپنا حصہ آزاد کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کو آزاد نہ کرے بلکہ جو معتق ہے وہ اس کو اس کا حصہ دے دے، پھر آزاد ہو جائے گا۔ اور احناف کے نزدیک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استسعا کرے، مالدار ہے اور استسعا کرے۔ مالدار کے لیے استسعا ہے عند ابی حنیفہ، اور استسعا نہیں ہے عند الصاحبین۔ صاحبین کہتے ہیں جب مالدار ہے تو اس کو تاوان دینا چاہیے، ایسا نہیں کریں گے کہ دوسرے سے کہے کہ تم استسعا کر لو غلام سے، اور غلام اپنا حصہ قیمت کا آپ کو دے دے۔ تو صاحبین کا مذہب یہ ہے لا استسعاء مع الیسار، مالداری کی صورت میں استسعاء نہیں ہے۔ ولا تضمین مع الاعسار، اور اگر دوسرا فقیر ہے، اگر معتق فقیر ہے تو لا تضمین مع الاعسار، فقیری کی وجہ سے اس پر تاوان نہیں آئے گا کہ تم تاوان دے دو۔ وہ کہے گا میں تاوان کہاں سے دے دوں، میں نے تو اپنا حصہ آزاد کیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ ابو حنیفہ کے نزدیک جب مالدار ہے تو اس صورت میں استسعا ہے دوسرے پر، اور صاحبین کے نزدیک مالدار ہے تو استسعا نہیں، فقیر ہے تو تضمین نہیں۔ جیسے آنے والی حدیث میں پڑھیں گے، یہ تو ابھی آپ کے ذہن میں تھوڑا سا ڈالا، اور جب باب العتق آئے گا تو اس میں زیادہ تفصیل آئے گی۔ اور چونکہ اعتاق اور عتق کے مسائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں تو ایک جگہ اس کی تفصیل آنی چاہیے، تو ایک جگہ بخاری ہے بس اس کی تفصیل آ جائے گی، اور جس کو سیکھنا ہے سیکھ لے گا، جس کو سننا ہے سن لے گا، اور پھر چپ ہو جائے گی۔ اس کے بعد نہ غلام ہے، نہ غلام کی آزادی ہے، نہ غلام میں مذاہب ہے، لیکن ایک کتاب میں کم سے کم آ جائے تاکہ مذاہب کا پتہ چل جائے۔ اب دیکھو آنے والی حدیث میں حدثنا فقد عتق منه ما عتق، اب یہاں جتنا آزاد ہے وہ آزاد ہے، اس میں استسعاء کا ذکر نہیں ہے۔ احناف کہتے ہیں جناب اس کا مطلب ہے فقد عتق منه ما عتق قبل الاستسعاء، واما بعد الاستسعاء فيعتق كله، جتنا آزاد ہے وہ آزاد ہوا قبل الاستسعاء، واما بعد الاستسعاء فيعتق كله، پھر سب آزاد ہو جائے۔ حدثنا بشر بن محمد ورنا عبد الله حدثنا سعيد بن عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا حصة من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، تو اس پر لازم ہے کہ اس کو چھڑا دے
اس کو آزاد کرے اپنے مال میں، یعنی دوسرے کا حصہ دے دے۔ اب یہاں استثناء کا ذکر نہیں، اور ابو حنیفہ استثناء کے قائل بھی ہے کہ استثناء بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا جواب کیا ہے کہ فعلیہ خلاصہ اعتاقہ فی مالہ، جواب دیتے ہیں فالاستثناء بالاولیٰ، جب یہ تاوان دے گا دوسرے کو تاکہ آزاد ہو جائے تو استثناء بطریق اولیٰ جائز ہے، اس لیے کہ استثناء کا مطلب غلام کو فائدہ پہنچتا ہے اور غلام پر تاوان آ جائے، یہ معقول بات ہے۔ تو جب معتق غیر معتق کو تاوان دیتا ہے تو استثناء تو بطریق اولیٰ ہے، اس لیے کہ استثناء وہ کرے گا جس کو فائدہ مل رہا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں تضمین کا ذکر آیا، استثناء کا نہیں آیا، اس لیے کہ التضمین خاص بالغنی ہے، تو جو غنی کے ساتھ مخصوص ہے اس کا ذکر ہوا، اور استثناء اس کے ساتھ خاص نہیں، استثناء تو فقیرے کی حالت میں بھی ہے، جب یہ فقیر ہے تو پھر یہ استثناء ہے، تو التضمین خاص اس لیے اس کا ذکر ہوا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تقسیم میں حصر نہیں، اس لیے کہ دوسرے کا اعتاق طریقہ اولا جائز ہے کہ دوسرا آزاد کرے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یعتق الآخر فإن لم يكن له مال قوم المملوك قیمت عدل، اگر مالک نہیں ہے تو اس کی قیمت عادلانہ لگائی جائے گی۔ ثم استسعی، استسعا ابن حزم کہتے ہیں 30 صحابہ کرام سے استسعاء کی حدیث مروی ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ استسعاء کو نہیں مانتے، تو کبھی کبھی کہتے ہیں احناف حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ یہاں ائمہ ثلاثہ استسعاء کے مسئلے میں حدیث کے خلاف چلے، حدیث کی مخالفت کوئی نہیں کرتا، لیکن اجتہاد ہے، تو ان کا اجتہاد یہ ہے کہ استسعاء کی روایت کو چھوڑ دیا اور عتق منہما عتق اس کو لے لیا، جتنا حصہ آزاد ہے وہ آزاد ہے اور باقی بند، تو آدھا آزاد آدھا بند۔ جب آزاد ہے تو وہ سیر و سیاحت کے لیے جوہانسبرگ چلا جائے گا، اور دوسرے دن بند ہے آ کر کے مولا سے کہا السلام علیکم، میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں، پوری زندگی اس کا یہی طریقہ رہے گا۔ اور احناف کہتے نہیں، استسعاء کر لے، استسعاء کی برکت سے آزاد ہو جائے گا۔ غیر مشکوک علیہ، استسعاء میں اس پر مشقت نہیں ڈالی جائے گی، استسعاء کا مطلب اس سے مال کمانے کے لیے کہا جائے۔ تو هذا ناطق علی الاستسعاء وفقد عتق منهما عتق ساکت عن الاستسعاء والناطق حجت علی الساکت، یہ بھی لوگوں نے بیان کیا ہے۔ باب چلو، باب هل يقرأ في القسمة والاجتهاد فيه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا۔ ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اگر تقسیم ہوئی تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا چاہیے۔ تو قرعہ ایک وہاں ہوتا ہے جہاں دلوں کو خوش کرنا ہو، اور دوسرا قرعہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی بھی مستحق نہیں۔ جب کوئی مستحق نہیں تو قرعہ ڈال سکتے ہیں۔ جیسے مثلا استاد سفر پر جا رہا ہے اور تین طالب علم کہتے ہیں ہر ایک میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، ہم کہیں گے بھائی تینوں تو استاد کے ساتھ نہیں جا سکتے،
قرعہ ڈالو، جس کا قرعہ نکلا وہ استاذ کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو یہ قرعہ غیر مستحق کی ہے، کیونکہ کسی کا استعمال نہیں کہ چلا جائے۔ اور اگر قرعہ اس لیے ہو کہ ایک مستحق کو مل جائے اور دوسرا مستحق محروم ہو جائے، ایسا قرعہ لگانا جائز نہیں ہے، یہ قمار کی طرح ہے۔ الاستحام مثال کے طور پر ہم نے تقسیم کر کے ایک اونٹ کو اس طرف رکھا، 10 بکریوں کو اس طرف رکھا، پھر اس کو اونٹ دے دے اور اس کو 10 بکریاں دے دے۔ ہم نے کہا قرعہ ڈالو، ایک پرچی پر نام لکھو چیئرمین، دوسری پرچی پر نام لکھو شراکھی، اور ایک کے اوپر لکھو اونٹ، دوسری کے اوپر لکھو بکریاں، اور اس کو یوں کر دو چھڑ چھڑ چھڑ۔ پھر کسی بچے کو بلائے، بچہ یا جو بھی ہو، وہ پرچی اٹھائے گا، کون سی پرچی نکلی؟ اونٹ، یہ لے لو آپ کی اونٹ ہو گئے، دوسری پرچی خود بخود بکریاں ہو جائیں۔ یہ قرعہ کا طریقہ ہوگا۔ اس میں قرعہ کا ذکر ہے جو یہاں مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کی مثال اور حالت، القائم علی حدود اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی باؤنڈریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ قائم جمع ہوا ہے حفاظت کا۔ حدود اللہ کا مطلب احکام، اور حدود اللہ کا مطلب دین کی باؤنڈری، تاکہ دین کی باؤنڈری ٹوٹ نہ جائے۔ مثلا یہاں تک جا سکتے ہو، اس کے آگے نہیں جا سکتے ہو۔ حلال بیوی کے پاس جا سکتے ہو، آگے زنا میں نہیں جا سکتے ہو۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ ہیں والواقع فیہا، اور جو باؤنڈری کے اندر واقع ہوتا ہے توڑتا ہے، جو باؤنڈری پر قائم ہے وہ خود بھی عمل کرتا ہے اور باؤنڈری کو حفاظت بھی کرتا ہے۔ باؤنڈری کی حفاظت اس طرح کرتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتا ہے، تو یہ باؤنڈری کی حفاظت ہے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے لوگ ہیں جنہوں نے قرعہ ڈالا سفینہ میں کہ کون اوپر کون نیچے، تو بعض لوگوں کو اوپر والا حصہ مل گیا، بعض والوں کو نیچے والا، تو نیچے والے اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، اس لیے کہ جو نیچے والا حصہ ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو اوپر والوں کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے ان کی طرف گھور گھور کر ان کی طرف دیکھنے لگے، یہ ہر وقت اوپر آتے ہیں اور پانی لیتے ہیں۔ نیچے والوں نے سوچا کہ چلو اندر سوراخ کرو اور یہاں سے پانی لے لو۔ اب اگر اوپر والوں نے ان کی سوراخ کو بند کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں کو نہیں پکڑا تو سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا سب بچ جائیں گے۔ یہی مثال اس کی ہے کہ بعض لوگ دین پر عمل کرتے ہیں اور دین پر عمل کرنے کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ تو جو لوگ عمل کرتے ہیں اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی کو بچانے کے لیے دوسروں کا ہاتھ پکڑ لیا، اوپر والے بھی بچ گئے، نیچے والے بھی بچ گئے۔ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں خود بھی عمل کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں، وہ بھی بچ جائیں گے، دوسری بھی بچ جائیں گے۔ سمجھ گئے چیئرمین؟ آپ کو حدیث مل گئی ہے نا بیان کرنے کے لیے؟ یہ بیان کے چیئرمین ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے کچھ بیان کیا آپ کچھ اور بیان کریں گے، کچھ بات باب شرکت الیتیم، خلاصہ اس کا آگے باب شرکت الیتیم میں مصنف فرماتے ہیں کہ یتیم اور وارثین
وارثین یتیم کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں. یجوز المشارکۃ فی مال الیتیم ہے، لیکن اذا کان فیہ منفعۃ و مصلحۃ لہ، اور اگر منفعت اور مصلحت نہ ہو بلکہ یتیم کے ساتھ اس لیے شرکت کرتے ہیں تاکہ یتیم کا سب مال کھا لے. جیسے ساتھی سے کہیں چلو بھائی ساتھ کھا لیں گے، اور پھر ان کو باتوں باتوں میں لگایا اور سارا کھانا کھا لیا اور ساتھی نے کچھ نہیں کھایا. یہ اچھی بات نہیں. وَمَا مع شرکت الیتیم مع اہل المیراث. حدثنا الكوفي وحدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة فقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سأل عائشة عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. اگر تم ڈرتے ہو کہ ہم انصاف نہیں کریں گے یتیمہ، یتیم لڑکی میں جو فی الحال یتیم ہے یا سابقہ یتیمہ ہے، فانکحوا ما طاب لکم، تو ان کو چھوڑ دو، دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4. قالت ابن اختی ہی الیتیمۃ تکون فی حجر ولیہا، جو یتیمہ ہوتی تھی اپنے ولی کی تربیت میں. ابھی یتیمہ ہے یا پہلی یتیمہ تھی؟ ولی شریک ہے اس کے ساتھ فی مالہ، اس کے مال میں. مثلا اس کے چچا کی لڑکی ہے تو اس کے ساتھ زمین وغیرہ میں شریک ہے. فیعجبہ مالہا وجمالہا، اس کو مال بھی پسند ہے، جمال بھی پسند ہے، لیکن اعطاء پسند نہیں ہے. اس کا حق اس کو نہیں دیتا، اس کا مہر بھی پورا نہیں دینا چاہتا، اس کا حصہ بھی نہیں دینا چاہتا. تو بتلایا اس کے ساتھ نکاح مت کرو، پھر کسی اور جگہ نکاح کرو اور اس کا حق اس کو دے دو. شادی کے چکر کی وجہ سے اس کے حق کو ہضم مت کرو. فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَن يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، اس کے مہر شہر میں، مہر اور مہر کے علاوہ اس کا حصہ ہے. اور یتیمہ جمیلہ ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن مال نہیں دینا چاہتا. فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، تو اس کو دینا چاہتا ہے، اس کو دے دے جو ما يعطيها غيره، جو دوسرا اس کو دینا چاہتا ہے، اس کا مہر اس کو پورا دے دو. فَلَهُ أَن يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ، مگر کہ انصاف کرے. ایک مرتبہ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے ثانی میں، وَيُبَلِّغُ بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ، اور ان کو پہنچا دو اعلیٰ سٹینڈرڈ پر، معیار. من الصداق مہر شہر، صداق مہر کو کہتے ہیں اس لیے کہ مہر صدق دل سے ادا کیا جاتا ہے. وَأُمِرُوا أَن يَنْكِحُوا، اور ان کو حکم ہوا کہ نکاح کریں مَا طَابَ لَكُمْ، جو ان کے لیے حلال ہو دوسری بیویاں، یا مَا طَابَ لَكُمْ، جو آپ کے لیے پسند ہو. طَابَ کا مطلب حلّہ، یا طَابَ کا مطلب پسند، اس لیے کہ شادی میں تو پسند چلتی ہے. میں نے ایک لڑکی پسند کر لی اور شادی کے لیے رضامند کر لی، اس میں تو یہ چلتا ہے. تو طَابَ کا مطلب نیچے لکھا ہے حلّہ، لیکن اگر پسند کا معنی کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. قال عروہ قالت عائشة ثم ان الناس استفتوا، پھر لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں، اس لیے کہ جو مسئلہ عام ہو تو اس کو لوگ بار بار پوچھتے ہیں. بعد هذه الآية، اس آیت کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا کے بعد فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں وہی سابق حکم ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تعالیٰ مفتی بن گئے. اللہ کا فتویٰ کتنا قوی ہوگا، جتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت قوی ہے. اس لیے یفتیکم اس میں بہت بڑی طاقت ہے، اور بڑی طاقت کا خلاصہ یہ ہے کہ غریب کو اور ضعیف کو اس کا حق دیا کرو.
وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو قرآن میں تم پر آیات تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی تم کو فتویٰ دیتی ہے۔ اللہ کا بھی فتویٰ ہے، آیات کا بھی فتویٰ ہے، حالانکہ دونوں فتوے کا خلاصہ ایک ہے، لیکن قوت کے لیے استعمال ہوا۔ یتامی النساء الی قولی وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کرو۔ بھائی جب رغبت اور دلچسپی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرو تو پھر نکاح کرو اور حق دے دو۔ یہ کیا کہ نکاح کر لیا اور اس کا سارا حق اپنی جیب میں ڈال دیا۔ الذی ذکر اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ یہ ہے، یتلی علیکم فی الکتاب، پہلی آیت میں جو ہے وہی مراد ہے۔ تو ما یتلی علیکم فی الکتاب سے کیا مراد ہے؟ وہی فانکحوا ما طاب لکم، دوسروں سے نکاح کرو، دوسریوں سے۔ الاولی التي قال اللہ فیہا وإن خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء قالت عائشة وقول اللہ فی الآیۃ الأخرى، اور دوسری آیت میں وترغبون ان تنکحوہن، اس میں ترغبون اس کے دو صلے ہیں، یعنی اس کے بعد دو مقدر ہے، یا یہ ترغبون فی ان تنکحوہن، اور ایک ہے ترغبون عن ان تنکحوہن، تم رغبت کرتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، اذا کانت جمیلۃ، اور اس کے لیے مال بھی ہے، مال بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن حق نہیں دینا چاہتے۔ اور عن ہو ترغبون عن ان تنکحوہن، تم اعراض کرتے ہو ان کے نکاح سے اس لیے کہ وہ جمیلہ نہیں ہے یا اور کوئی بات ہے، تو دونوں کا حکم بتایا۔ اگر تم رغبت کرتے ہو ان کے نکاح میں تو ان کا حق دے دو، اور اگر تم اعراض کرتے ہو ان کے نکاح سے تو ان کے نکاح کو مت روکو، کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے اور اپنا مال لے لے۔ یا رغبت احدکم لیتیمتہ، یا رغبت احدکم، یہ ایک کا اعراض کرنا ہے، رغبت کا مطلب اعراض، اور لام کی جگہ عن لگا دو، عن یتیمتہ کما فی النسخۃ الاخری، جیسے نہر والے نسخے میں عن ہے تو وہ عن یہاں لگا دو۔ یا رغبت احدکم ایک اعراض کرتا ہے عن یتیمتہ اپنی یتیمہ سے، التی تکون فی حجرہ جو اس کی تربیت میں ہے، اور اعراض کیوں کرتا ہے؟ حین تکون قلیلۃ المال والجمال، جب مال کم ہے یا جمال کم ہے تو اعراض کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ قلیلۃ المال والجمال تک آپ پہنچ گئے یا نہیں؟ اب اس کے ساتھ یہ ہے من اجل رغبتہم عنہن، یہ جو بعد میں من اجل رغبتہم عنہن آیا ہے اس کو یہاں لگا دے جمال کے بعد، اور اب ان ترغبون ان تنکحوہن یا رغبت سے پھر ترجمہ کر لو تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یا رغبت یہ مشکل ہے اور اس کو ہم نے آسان بنایا، کافی آسان بنانے کی کوشش کی۔ یا رغبت احدکم، رغبت سے مراد ہے ترک ارادت نکاح، رغبت سے کیا مراد ہے؟ نکاح کا ارادہ ترک کر دیا، نکاح کا ارادہ ترک کیا، عن یتیمتہ اپنی یتیمہ سے جو اس کی تربیت میں، جبکہ وہ قلیل المال والجمال ہے، اور نکاح کا ارادہ کیوں ترک کر دیا؟ من اجل رغبتہم عنہن، کیونکہ دل نہیں لگتا۔ اب سمجھ گئے؟ تو دیکھو رغبت کا معنی میں نے کیا ترک و ارادت النکاح، تو اگر کسی کے ذہن میں اشکال ہو کہ یہ آپ نے کیسے ترجمہ کیا کہ ایک اپنی یتیمہ سے اعراض کرتا ہے اس لیے کہ اعراض کرتا ہے اور سے، تو یہ تو عجیب بات ہے، اعراض کرتا ہے اس لیے کہ اعراض کرتا ہے، میں اس لیے مدرسے میں آیا کہ اس لیے آیا کہ مدرسے میں آیا، یہ تو نہیں بن سکتا۔ سمجھ گئے اشکال؟
تو اشکال کو دفع کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ رغبت سے مراد ہے ترک ارادت النکاح، اور نکاح کا ارادہ کیوں ترک کیا؟ من اجل رغبتہم، کیونکہ دل نہیں لگتا. جب دل نہیں لگتا تو دل تو بادشاہ ہے، پھر اعراض کرتے ہیں. تو رغبت ترک ارادت النکاح ہو گیا. اب من اجل رغبتہم وہاں لگا دیا، جب وہاں لگایا تو عبارت ٹھیک ہو گئی. اب دوسرا، یہ رغبت احدکم لیتیمتہ، یہ لیتیمتہ اب لے لو. یہ رغبت احدکم، یا ایک رغبت رکھتا ہے فی یتیمتہ، اپنی یتیمہ میں، اپنی یتیمہ کے ساتھ نکاح کرنے کی دلچسپی اور رغبت ہے، کیونکہ جمال اور مال موجود ہے. تو جب دلچسپی رکھتے ہو، دل چاہتا ہے، تو اب اس کے ساتھ وہ لگا لو، فنہو، نہو اس کے ساتھ لگا لو. یا رغبت احدکم فی یتیمتہ، رغبت تو رکھتے ہو لیکن فنہو، ان کو منع کیا گیا کہ نکاح کرے. ما رغبوا فی مالہا جمالہا، جس کی مال اور جمال میں رغبت ہے، یتام النساء سے، الا بالقسط، مگر انصاف کے ساتھ. تو دونوں کو الگ الگ لگا دو تو عبارت صحیح ہو جائے گی. اس میں حضرت گنگوہی نے کیا فرمایا ہے، حضرت مولانا زکریا نے کیا فرمایا ہے، ان سب باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا جو ان حضرات نے فرمایا ہے، اور دوسری طریقے پر عبارت کو ہم نے حل کیا. اور دو نسخوں کو لگایا، عن کو بھی لگایا، عن لگایا حین تکون قلیلۃ المال والجمال کے ساتھ، اور لام کو بھی لگایا، لام بمعنی فی، رغبت احدکم فی یتیمتہ، اس کے ساتھ یہ لگایا، فنہوا ان ینکحوا ما رغبوا فی مالہا وجمالہا الا بالقسط. آپ ان کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہو لیکن صرف دلچسپی کافی نہیں ہے، رغبت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ انصاف کرو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ من اجل رغبتہم عنہن، عن بمعنی فی ہے، اس لیے کہ ماقبل میں مال اور جمال میں دلچسپی ہے. لیکن اگر عن بمعنی فی ہو تو کتاب التفسیر کے ساتھ منافی ہے. کتاب التفسیر میں یہ ہے، من اجل رغبتہم عنہن اذا کن قلیلات المال، جب قلیل المال ہے. جب قلیل المال ہے تو پھر تو عن فی کے معنی میں نہیں ہے، عن اپنے معنی میں ہے، اس لیے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی.